بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر القمر ٹی وی پہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ نوجوان شخصیت جو کہ ایک نوجوان اسلامک اسکالر ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ دیکھنے میں شاید اس قدر آپ کو محسوس نہ ہوتے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو بڑی اپنی رحمت کے ساتھ نوازا ہے، جو کہ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ 2 کتابوں کے مصنف ہیں، اور الحمدللہ مختلف رسالوں میں ان کی تحریریں وہ شائع ہوتی ہیں تسلسل کے ساتھ بھی۔ تو میں اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو جو تعارف کروایا وہ شخصیت ہیں میرے ساتھ موجود جناب عثمان الہی، وہ ہمارے ساتھ عثمان الہی بن عباس وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے القمر ٹی وی کو اپنا وقت دیا اور تشریف لائے آپ اسٹوڈیو میں۔ تو ماشاءاللہ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نوجوان ہیں، اور اس قدر اللہ پاک نے اپنی رحمت آپ کے اوپر کیا کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت کے سوا یہ معاملہ ممکن ہی نہیں۔ تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو 2 کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں جن کے آپ مصنف ہیں اب تک ماشاءاللہ، اور ان کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ آپ نے کتابوں کے حوالے سے پوچھا ہے، تو سب سے پہلی جو زندگی کے اندر لکھی جانے والی کتاب ہے وہ ہے خوشی کے سنہری اصول قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے الحمدللہ۔ وہ کتاب، اس کی تقریض الحمدللہ ہمارے شیخ فضیلت و شیخ عبد المنان راسخ مصنف قطب قصیرہ حفظہ اللہ سلمہ اللہ انہوں نے کی الحمدللہ۔ تو وہ مارکیٹ کے اندر چلی گئی ہے پریس کے اندر، تو تقریباً 3 ہفتوں کے بعد یا 2 ہفتوں کے بعد انشاءاللہ وہ شائع ہو کے آ جائے گی ماشاءاللہ۔ اور جو دوسری کتاب ہے اس کے پرنٹنگ کے مراحل ہو چکے ہیں، اس کی اب تقریض رہ گئی ہے اور کچھ کمپوزنگ ہے۔ پرنٹنگ سے مراد کمپوزنگ یا کتاب پرنٹ ہو چکی ہے؟ نہیں، کمپوزنگ ہو چکی ہے۔ کمپوزنگ وہ ہے جدید فتنوں کے دور میں عقیدے کی حفاظت، کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں میں الحاد کا فتنہ پھیل چکا ہے، اور سوشل میڈیا کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ، بالکل۔ تو سوچا پھر ان فتنوں کے دور کے اندر مجھے یہ مشورہ دیا تھا، قصور کے اندر شیخ ہیں شیخ ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی، کافی کتابوں کے مصنف ہیں وہ۔ جی بہت کافی، جی الحمدللہ۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اس پر بھی آپ اپنی دوسری تصنیف لکھیں، تو وہ کمپوزنگ ابھی ہونے کے مراحل میں ہے، اور کچھ صفحات رہ گئے ہیں اس کے لکھنے کے، تو وہ بھی انشاءاللہ میں تقریباً 1 ماہ تک میں لکھ لوں گا، تو وہ بھی انشاءاللہ شائع ہو کے آ جائے گی ماشاءاللہ۔ اور وہ جو تحریروں کا آپ نے پوچھا رسالوں کے اندر، سب سے پہلے تو 106 راوی روڈ کے اندر رسالہ ہے، رسالہ اہل الحدیث کے نام سے، اس پہ بھی الحمدللہ تسلسل کے ساتھ تحریر شائع ہو رہی ہے، اور ضیاء حدیث کے اندر بھی اب تحریر شائع کروانے کا اللہ ذوالجلال نے موقع نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ سے زیادہ دین کا کام لے، ہماری دعا ہے۔ اور آج کے جو ہمارا پروگرام ہے، آپ صاحب سے جو ہم نے خصوصی گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان ہے خشیت الہی، اللہ کا خوف، ہیں جی۔ تو اس عنوان پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور کچھ چند سوالات کریں گے آپ صاحب سے کہ یہ خشیت الہی اس سے کیا مراد ہے۔ آپ صاحب یہ سب سے پہلے تو وضاحت یہ ہو جانی چاہیے کہ خشیت الہی چیز کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ آپ دیکھیں جی۔ خشیت الہی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسے خوف کا پیدا ہو جانا، اور یہ خوف تب بھی حاصل ہوگا جب اللہ ذوالجلال کی معرفت کا علم ہوگا، جب انسان اللہ ذوالجلال کی معرفت، اس کی شان، اس کے جلال کو پہچان کر پھر دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، پھر اس خوف کی بنا کے اوپر انسان اپنی عملی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ جو دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کی معرفت اور محبت کے بعد، اس کو خشیت الہی کہتے ہیں۔
اور مختلف ائمہ کرام نے اس کی اپنی اپنی تعریفات کی ہیں، مگر مجھے جس شخصیت سے سب سے زیادہ ایک محبت ہے، ایک دلچسپی ہے، وہ ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی۔ وہ ایک عظیم شخصیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی ایک ایسی شخصیت ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ جس مسئلے کے اوپر امام صاحب نے اپنا قلم نہ اٹھایا ہو، وہ چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، وہ چاہے معاشرتی مسائل ہوں، وہ چاہے تصوف کا عقیدہ ہو، ہر مسئلے کے اوپر امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی علمی بصیرت کو اجاگر کیا ہے۔ اور ان کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 520 کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت خشیت الہی کی جامع تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں الخشیت خوف مع علم، خشیت الہی اس خوف کا نام ہے جو علم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور یہ خوف علم کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں علم سے مراد انہوں نے اللہ کی معرفت کا علم لیا ہے۔ جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت کا علم نہ آئے، اسماء و صفات کا، ربوبیت کا، الوہیت کا، اس کے تقاضوں کا علم نہ آئے، تب تک دل کے اندر خشیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب انسان کے اندر اللہ ذوالجلال کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا اور اللہ کی معرفت مکمل طور پر حاصل ہو جائے، پھر انسان کے دل میں اللہ ذوالجلال ایک ایسا خوف پیدا کرتے ہیں، اس خوف کی بنا کے اوپر انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی عملی زندگی کے اندر اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا اور اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو خوف دل میں اللہ ڈالتے ہیں، اس کو خشیت الہی کہتے ہیں۔ خشیت الہی کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا؟ خشیت الہی کی تو قرآن و سنت میں بے شمار بہت زیادہ اہمیت اللہ ذوالجلال نے بیان کی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے سورۃ الطلاق کے اندر خشیت الہی کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے اور ساتھ اس کے فوائد کو بھی بیان کیا ہے۔ سورۃ الطلاق کے اندر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو میرا تقوی، میرا مراقبہ اور میری خشیت اختیار کرے گا، یہاں اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے اور ساتھ اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ میں یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے دنیا کے مشکلات، دنیا کی مشکلات سے میں نکلنے کے اسباب پیدا فرما دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک مقام پر اللہ ذوالجلال نے یوں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو میرا تقوی اور میری خشیت اختیار کرے گا، میں اس کے معاملات کو آسان بنا دوں گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو میرا تقوی اختیار کرے گا، سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہوگا۔ اور آپ قرآن مجید کے بے شمار آیات میں اللہ نے کہا ایایا فتقون ایایا فرحبون فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ لوگوں سے نہ ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، میری خشیت اپنے دل کے اندر لے کے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہاں بھی اللہ خشیت الہی کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ خشیت الہی ایسے اختیار کرو جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے خشیت الہی کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجوا من النار من ذکرنی فی یوم او خافنی فی مقام، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دو، من ذکرنی فی یومن، کہ جس نے کبھی بھی مجھے میرا ذکر کیا ہو، او خافنی فی مقام، یا جس کے دل کے اندر میری خشیت موجود ہو۔ اور اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِ لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پہ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر دنیا کے اندر بندہ میری خشیت اختیار کر کے آئے گا، میرا تقوی، میرا مراقبہ اختیار کر کے آئے گا، أَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن میں اس کو امن دوں گا۔ اور حافظہ بھی امن کون سا امن ہے؟ یہ جہنم سے نجات اور جنت کا سرٹیفکیٹ والا امن ہے۔ اور بھی اللہ ذوالجلال نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی مثال سے ہمیں خشیت الہی کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی کے اندر بیٹھا ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا ہے، یاد کرتے کرتے اللہ کی خشیت دل میں آئی ہے، اللہ کی محبت آئی ہے، اللہ کی معرفت کا علم آیا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آنسو بہے ہیں مجھے اتنے پسند ہے، کل قیامت کے دن ان آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو بھی حرام کروں گا، اور جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اور اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ بھی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب نوجوانوں کے دلوں میں کیسے خشیت الہی پیدا کی جا سکتی؟ نوجوانوں کے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا جو بنیادی سبب ہے نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ان کے دلوں کے اندر شعور پیدا کرنا۔ جب انسان کو، میں ایک آپ سے پوچھتا ہوں، جب انسان کو اللہ کی معرفت کا ہی نہیں پتا، اس کو پتہ ہی نہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ مالک، صرف یہ تعارف نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی جو ربوبیت ہے، اللہ کی جو الوہیت ہے، اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں، پھر ان کو مان کر جو ان کے تقاضے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کی معرفت کا علم ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت کا علم آ جائے گا، اور پھر اللہ ذوالجلال خود بخود، اللہ ذوالجلال اس کے دل کے اندر خشیت الہی کی محبت کو اجاگر فرما دیں گے، خشیت الہی اس کے دل کے اندر پیدا فرما دیں گے۔ اور دوسری بنیادی سبب ایک یہ ہے، دوسرا جو اہم نقطہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم نوجوانوں کے دلوں میں خشیت الہی پیدا کر سکتے ہیں، ان کو اس طرف لے کے آ سکتے ہیں، وہ ہے علم نافع۔ علم نافع، علم نافع سے ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بہت دور جا چکی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ علم نافع سے بہت دور جا چکا ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھا ہے، اگر آپ معاشرے کے اندر، میں آپ سے کہتا ہوں، اور اگر آپ معاشرے کے اندر جائیں نا، تو معاشرے کے اندر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، حفظ کر رہا ہوں قرآن کی تعلیم۔ وہ آگے سے پوچھیں گے تعلیم کیا حاصل کر رہے ہو، آپ ان کو کہیں میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تو وہ کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے مگر تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی عوام کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ قرآن و سنت کا علم ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں رہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کوئی ڈگری نہیں ہے، اصل ڈگری تو یہ پی ایچ ڈی اور ایم فل یہ ڈگری ہیں ان کے نزدیک، حالانکہ اصل بنیاد، اصل معیار اور اصل منبع دین کا یہ قرآن و سنت ہے۔ اور تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ صالحین اور علماء کی صحبت ہے۔ جب ہم اپنے نوجوان کو صالحین اور علماء کی صحبت اختیار کرنے کو کہیں گے، ان کو علمی مجالس میں بٹھائیں گے، خود بخود ان کے دل کے اندر اللہ ذوالجلال کی رحمت سے خشیت آ جائے گی۔ وہ صالحین جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے، میری امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن کو دیکھو اور اللہ یاد آ جائے۔ ایسے بہترین لوگ ہیں کہ جن کو دیکھو اور اللہ یاد آ جائے۔ جب نوجوانوں کو صالحین کی صحبت اختیار ہوگی، علماء کی صحبت اختیار ہوگی، ظاہر بات ہے اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خشیت وہی اختیار کرتے ہیں جو علماء ہیں۔ یہاں کیوں کہا؟ کیونکہ علماء کو اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ جب اللہ کی معرفت والے جو لوگ ہیں، جن کو علم ہے، جب ان کے پاس بیٹھا جائے گا تو اللہ خود بخود ہمارے دلوں کے اندر، نوجوانوں کے دلوں کے اندر خشیت پیدا کر دے گا۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرا دوست کس دین پر ہے۔ یعنی یہاں صحبت مراد، یعنی صحبت جس طرح کی ہوگی انسان اسی طرح بننے کی کوشش کرے گا۔ اگر نیک صالح صحبت ہے تو خود بخود اللہ ذوالجلال کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور ایک اہم بنیادی ایک اور نقطہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم نوجوانوں کے دلوں میں خشیت پیدا کر سکتے ہیں، سب سے بنیادی ایک نقطہ ہے، وہ ہے ماحول۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کے اندر ماحول کا بڑا گہرا اثر ہے، بڑا گہرا اثر ہے۔ اور وہ ماحول بنتا کہاں سے ہے؟ اپنے معاشرے سے بنے گا، اپنے گلی محلے سے بنے گا، یا اپنے گھر سے بنے گا۔ جب گھر کے اندر جو سرپرست ہے گھر کا صاحب، وہ اگر فجر کے ٹائم اپنا بستر نہیں چھوڑا تو نوجوان کیسے چھوڑے گا؟ ظہر اور عصر مغرب عشاء گرمائیں بہنیں نہیں پڑھ رہی، نہ پردہ ہے، فحاشی عام ہے۔ اور جس گھر کے اندر یہ فلمیں، یہ ڈرامے، اور ان کے نوجوانوں سے آپ پوچھ لیں، یہ جو فلموں کے نیم ہیں، ان کے بارے آپ پوچھ لیں، بڑے بڑے نام یاد ہوتے ہیں جی، بڑا بڑا۔ میں بلکہ کیا کہنا ہے، کسی عورت کی بات بتا رہا ہوں، کہہ رہی میری شادی سے پہلے مجھے 500 سے زیادہ گانے آتے تھے۔ یہی بات ہے نا، اب آگے ماحول اس کو اللہ نے ایسا دے دیا، کہتی اب میں وہ آہستہ آہستہ کر کے اب بھی کہتی میرے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں گانا چل رہا ہوتا ہے نا، مجھے سارا پتا چل رہا ہے یہ کون سی فلم کا سین ہے، یہاں تک یاد ہے۔ یہی بات ہے، جب نوجوانوں کو اس گانے سے نکالا رہے گا، جب ظاہر بات ہے اگر گھر مائیں بہنیں، اگر گھر والا جو ہمارا ماحول ہے وہ اگر اسلامی بن جائے، اسلامی کلچر اگر ہمارا ماحول بن جائے نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نوجوان دین کے داعی بھی ہوں گے، مبلغ بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دلوں کو اپنی خشیت سے لبریز بھی فرما دیں گے۔ اور اسی طرح میں پہلے جو سلف صالحین تھے حافظ صاحب، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ، احادیث کے اندر ان کا بڑا نام آتا ہے، سند کے اندر علماء تابعین میں سے ایک ان کا بہت زیادہ مقام ہے۔ ان کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے تھے،
محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کو خشیت الہی کی تلقین کی ہے، ساری زندگی۔ اب ساری زندگی جو خشیت الہی کی تلقین کی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا اب صاحب؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک دن محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور یہ سوچا کہ چلیں اپنے بیٹوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اور جب اٹھ کے دیکھا تو بیٹے پہلے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے رو رو کے گر گرا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور ایک والدہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے کیا کہتی ہے، یہ سیر الاعلام النبلاء کے اندر بھی واقعہ موجود ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک والدہ اپنے بیٹوں کو اٹھا کے کہتی ہے بیٹو اٹھو، صالحین کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اٹھو ہم بھی ان قافلوں میں شریک ہو جائیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ منزل کیا ہے؟ جنت کا اصول ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا، ان کو جب ہم فالو کریں گے اپنی زندگی کے اندر، پھر اپنا ماحول اچھا کریں گے، اسلامی کلچر بنائیں گے، علماء کی صحبت اختیار کرنے کے نوجوانوں کو ترغیب دیں گے، اس کے بعد علم نافع ان کو پڑھائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نوجوانوں کو جب اللہ کی معرفت کا علم مکمل طور پر ہم ان کو پڑھائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دلوں کے اندر اللہ خشیت الہی پیدا فرما دیں گے۔ اب سب یہ خشیت الہی کا تعلق صرف عبادات تک محدود ہے، باتوں تک محدود ہے، یا کہ اس کا زندگی کے کسی پہلو پہ بھی اثر ہے؟ میں یہاں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ بعض معاملات کے اندر لوگوں کا یہ وہم و گمان بن چکا ہے کہ جو خشیت الہی ہے نا، وہ صرف یہ ہے تو نماز روزہ زکوٰۃ حج کے اوپر ہے، نماز پڑھ لی خشیت، زکوٰۃ حج روزہ۔ وہ کہتے ہیں اگر جو تاجر ہے، خرید و فروخت کرنے والا، یا پھر جو تاجر ہے، یا پھر جو کورٹ کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والا جج ہے، یا کیس حل کرنے والا وکیل ہے، وہاں خشیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ان کا وہم و گمان بالکل باطل ہے۔ خشیت الہی صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کے اوپر محدود ہے۔ انسان اگر معاشرتی زندگی میں ہے، علمی زندگی میں ہے، عملی زندگی میں ہے، سیاسی زندگی میں ہے، حتیٰ کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو وہ اختیار کر لے، وہاں اس کے لیے خشیت الہی، اس کا دل خشیت سے لبریز ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک بندہ ہے رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک حسن و جمال والی عورت ہے اور ایک مرد کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے کہ آجا میرے ساتھ گناہ کر لے، اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہے، وہ اللہ کا اس کے دل کے اندر مراقبہ ہے، ڈر اور خوف ہے، وہ اللہ کی خشیت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے گناہ کی دعوت کو ریجیکٹ فرما دیتا ہے، اس کے گناہ کی دعوت کو ریجیکٹ فرما دیتا ہے۔ اب میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں عوام الناس سے کہ یہاں جو اللہ ذوالجلال کے حبیب نے خشیت کی جو مثال دی ہے، یہاں تو عبادت کو کوئی پہلو نہیں ہے، یہ تو معاشرتی زندگی ہے۔ یہاں اللہ نے معاشرتی زندگی میں خشیت الہی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور عوام الناس کو یہ کنسپٹ دے دیا ہے کہ لوگوں خشیت صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا اور ایمانت دار جو تاجر ہوگا نا، کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کا اللہ اس کو ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر جو تاجر ہے، یہ تاجر کوئی یہ معاشرتی زندگی ہے حساب کی، معاشرتی زندگی میں اگر تاجر سچا نہ ہو، جھوٹ بولے، تو کیا پھر خشیت الہی ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں تاجر الصدوق کا لفظ بولا گیا، یعنی سچا تاجر، ایمانت دار تاجر، اور خشیت الہی جس دل میں ہو سچ بھی پھر وہی بولتا ہے۔ جس دل کے اندر خشیت الہی ہو، اللہ کا مراقبہ، خوف اور تقوی ہو، وہی اپنی زبان سے سچ بولے گا اور اپنی عملی زندگی سے امانت دار ہونے کا ثبوت پیش کرے گا۔ یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے میں بالکل یہ خشیت الہی ہونا ضروری ہے۔ اب سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خشیت الہی کے کوئی ایسے دیکھنے میں جو ملے ہوں، کوئی واقعات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی خشیت الہی پہ گزری ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب جن کو اللہ ذوالجلال نے امامون فی الدنیا و امامون فی الجنہ کہا ہے، امام المرسلین کہا ہے، ان کی خشیت کا یہ عالم ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری ماں جی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام اتنا طویل ہوتا کہ آپ سورۃ البقرہ بھی پڑھ جاتے ایک رکعت کے اندر، سورۃ آل عمران بھی پڑھ جاتے، سورۃ النساء بھی اور سورۃ المائدہ بھی پڑھ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتے، سوج جاتے آپ کے پاؤں،
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا اختتام فرماتے تو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرتی کہ آپ کے ذمے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ تو معصوم الخطا ہیں، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا، پھر آپ اتنی عبادات کیوں کر رہے ہیں، اتنا خشیت الہی اللہ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کہ جس رب نے مجھے پوری کائنات کا امام بنا دیا، پھر امام کا شکر بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اور اولیٰ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور آپ کے رونے کی آواز اس طرح آتی جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے، جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہیں، آپ لگائیں خشیت کا کس طرح عالم تھا۔ اور حضرت عبداللہ صحیح البخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی پیاری سی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دے دی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب میں اس آیت پہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کی طرف میں نے دیکھا، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کا یہ عالم تھا، یعنی قرآن سن کے آپ رو رہے ہیں، نماز کی حالت میں آپ رو رہے ہیں، اور قیام اتنا لمبا کر رہے ہیں، اور جب قبرستان جاتے ہیں کسی قبر کو دیکھ کے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، صحابہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس میں سے پاس ہو گیا اللہ اگلی منزلیں بھی اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت الہی پر مبنی بے شمار مثالیں ہیں۔ کیا خشیت الہی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے؟ بالکل، یہ تو بالکل بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کی کوئی مثال میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ راجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک عورت نے اس کو گناہ کی طرف وہ دی ہے دعوت، عورت اس کو گناہ کی طرف اس کو بلا رہی ہے، اس کو دعوت دے رہی ہے، اب وہ بندہ کیا ہے؟ خشیت، اس کا دل لبریز ہے، اس کا دل خشیت سے لبریز ہے، اس کو اللہ کا ڈر ہے۔ اب اللہ کا ڈر تھا تو اللہ نے گناہ سے بچا لیا نا۔ سب سے بڑی جو مثال اللہ نے قرآن میں حضرت یوسف کی بیان کی ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جب مصر، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ورگلایا اور کیا کہا، قالت حیت لک، کہ آجا گناہ کر لے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ کی معرفت کا علم بھی تھا اور محبت بھی تھی، تعظیم بھی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا تقوی، مراقبہ، خشیت بھی تھی۔ اس بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال معاذ اللہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ الفاظ کہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام خشیت الہی ان کے دل میں تھی تو اللہ نے اس بڑے گناہ سے بچا لیا۔ لہٰذا اگر دل کے اندر خشیت الہی ہو تو اللہ بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظر میں خشیت الہی کا کیا مقام تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو خشیت سے زندگی بڑی پڑی تھی، کسی بھی آپ صحابی کو دیکھ لیں۔ اس لیے نہیں اللہ ذوالجلال نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اس لیے نہیں ان کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آپ اگر طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھیں، طریق کی کتاب میں سے کتاب ہے سیرت کی، طبقات ابن سعد، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر آسمان سے ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ دنیا کے اندر سارے لوگوں کی بخشش کر دی گئی ہے سوائے ایک بندے کے، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں کہ جس کی بخشش نہ کی گئی ہو۔ وہ عمر کہ جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اور اس کی خشیت کا عالم یہ دیکھ لیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کہا کرتے تھے جب گزرتے درخت کو دیکھتے اور کہتے کاش میں درخت کا یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ درخت کی ایک ٹہنی ہوتی کو جو زمین پر گر جاتی اور اللہ مجھ سے حساب نہ لیتا، اتنی خشیت ان میں تھی۔ اور حضرت عثمان بن عفان کہ جن کے بارے زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اور جن کو تو میرے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے، جن سے تو آسمانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جن کو دیکھ کے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدھے ہو گئے تھے۔ اتنا حیادار عثمان، اللہ سے اتنا خوف، اتنا ڈر رہا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں جب قبرستان سے گزرتے کسی
قبر کو دیکھتے کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتے حافظ صاحب اتنا کو روکے حتیٰ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی تر ہو جاتی. اور صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ جنت کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں, جہنم کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بھی آپ نے سنا ہے, مگر آپ کو اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا جتنا آپ قبر کی طرف دیکھ کے روتے ہیں. پھر وہ فرمان جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا. حضرت عثمان بن عفان نے کہا صحابہ میں نے ان کانوں سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ, کہ سب سے بڑی سب سے پہلی آخرت کی جو منزل ہے وہ قبر ہے, جو اس میں نجات پا گیا اللہ آگے کی جو منزلیں ہیں اللہ خود بخود آسان فرما دیں گے. اور صحابہ کرام کی تو یہ زندگی تھی. تابعین کی اگر آپ زندگیاں دیکھ لیں تو تابعین کی زندگی بھی خشیت سے بڑی تھی, جن کے بعد یہ صحابہ کرام کے بعد جن کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے تبع تابعین کا. محمد ابن منقدر رحمہ اللہ تعالی اتنی خشیت تھی ان کے اندر کہ حافظ صاحب جب حدیث کی کوئی کتاب کھولنی تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑنے, اور وہ آنکھوں سے آنسو جو بہ پڑتے تھے پھر اپنی آنکھوں سے آنسو کو اپنے چہرے پر مل لینا اور ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کہنا اللہ تیرے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جن آنکھوں سے تیری خشیت کی وجہ سے آنسو بہ پڑے وہ تو آنکھ جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا, اس آنکھ کے اوپر تو جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اللہ میرے تو پورے چہرے پہ مل لیں گے, اللہ اب یہ پورا چہرہ جہنم کی آگ میں نہ تو جلنے دینا. اب سب خشیت الہی کے لیے کوئی اذکار یا دعائیں کوئی ایسی بتا دیں جو خشیت الہی کے لیے سب سے جو بنیادی ایک دعا ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے اللہ کی محبت کی دعا. ہاں صاحب جب اللہ کی محبت آ جائے گی نا دل کے اندر تو پھر خشیت خود بخود داخل ہو جائے گی, کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ مومن و مسلمان کی محبت کا جو مرکز ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. مومن و مسلمان کی اللہ سے ایک شدید محبت ہوتی ہے. اور جو میں نے آپ کو پہلے بات بتلائی کہ معرفت الہی اور محبت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, اور جب دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی, دل کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے گی, اللہ تعالی خشیت خود بخود داخل فرما دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہاں خشیت نہ ہو, یہ ہے ہو ہی نہیں سکتا. جہاں محبت ہوگی وہاں خشیت ضرور ہوگی. اس لیے محبت کے لیے ایک میں دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ناظرین کو بھی, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں دعا سکھلائی ہے اللہم انی اسألک حبک اللہم جل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. یہ ایک بڑی جامع دعا ہے کہ اس دعا میں یہ کہا جا رہا ہے اللہم انی اسألک حبک, اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, اللہ میں تجھ سے تیری معرفت کا سوال کرتا ہوں. جس بندے کو پھر معرفت حاصل ہو گئی خشیت اللہ خود بخود عطا کر دے گا. اللہ میں اللہم جل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد, اللہ ٹھنڈے پانی سے اپنے گھر والوں سے اپنی جان سے بڑھ کر میں تیری محبت کا طالب ہوں, اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. اور دوسری ایک جامع دعا ہے دل کی خشیت کے لیے اللہم طہر قلوبنا من النفاق. ظاہر بات ہے نفاق اگر ہو تو خشیت تو نہیں آ سکتی. اللہم طہر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریا, اور جس عمل کے اندر ریاکاری ہو سمجھ لینا کہ اس دل میں خشیت نہیں ہے. اور اسی طرح وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْقَذِبِ, اور جس زبان کے اندر جھوٹ ہو, جو زبان جھوٹ بولتی ہو سمجھ لیں آپ اس کے دل کے اندر خشیت موجود نہیں ہے. وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ, جس آنکھ کے اندر خیانت ہو, اس موبائل کے اوپر اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہو, وہ شخص اللہ کی خشیت کا حقدار نہیں ہو سکتا, اس کے دل خشیت سے لبریز ہے ہی نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور ایک تیسری جامع دعا ہے اپنی نفس کی خواہشات. ظاہر بات ہے نفس کی خواہشات کو کچلنے کے لیے جب نفس کی خواہشات کی ہم پیروی نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے یہ خشیت سے ہمارا دل ایک لبریز ہو جائے گا. اس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک الحاکم کے اندر ایک دعا سکھائی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. بڑی جامع دعا. اور ایک اور بھی آپ دعا اگر شامل کریں اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی, اللہ میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرتا ہی نہیں ہے, ایسا دل جو تجھ سے ڈرتا ہی نہیں, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا ینفع, اللہ میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو
فائدہ نہ پہنچائے. اللہم انی اعوذ بک من دعائی لا یسمع, اللہ میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تو سنے ہی نہ. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو علم نافع ہی نہ ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں. اور آپ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں, صبح شام کے اذکار کریں, اللہ ذوالجلال سے دعا کریں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں ہمارے دلوں کو خشیت الہی سے لبریز فرما دے انشاءاللہ اللہ ذوالجلال. یہ جو دعائیں آپ نے بتائی ہیں ان کا کوئی خاص وقت ہے یا ویسے کثرت سے؟ اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے, کثرت سے پڑھتے کوئی خاص وقت نہیں ہے. آپ جب مرضی اٹھتے بیٹھتے چلتے جتنی گاڑی چلاتے, کوئی مقدار نہیں ہے, آپ چلاتے چلتے. آخر میں آپ ہمارے سامعین کو یا بالخصوص نوجوانوں کو آپ خشیت الہی کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں وہ؟ حاضر نصیحت تو یہی ہے کہ نوجوان کے لیے کہ نوجوانوں کی جو جوانی ہے نا اللہ کی اطاعت میں صرف ہونی چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو, عزت ہو, شہرت ہو, اور بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ اچھا ہو, میرا ایک سٹیٹس ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں جو خوبیاں ہیں نا, یہ چاروں جو اگر انسان چاروں چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خشیت الہی میں رکھی ہے. نوجوان آج کے دور کا جو نوجوان ہے وہ خشیت الہی سے خالی ہے. یہ موبائل اور سوشل میڈیا, الہادی فتنے, ان فتنوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے. اس لیے تو اللہ ذوالجلال ہم سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, حضرت انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ اتنا کریم رب کو تو بھول گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے 7 بندوں کو. ان میں دوسرا بندہ کون سا ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, نوجوانی کے اندر جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں صرف کر دیا. لوگ کیا کہہ رہے تھے اس نے پرواہ نہیں کی, میرا گھر کیا کہہ رہا تھا اس نے پرواہ نہیں کی, دوست احباب کیا کہہ رہے تھے میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. سب سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو نوجوان خشیت الہی اپنانا چاہتا ہے, تقوی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے, ہمارا معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا. سب سے بنیادی چیز یہ ہے آپ صاحب, ہمارا معاشرہ نہیں. آپ خشیت الہی اختیار کر لینا. آپ اگر یاروں میں بیٹھ کے چغلیاں کرتے تھے, غیبتیں کرتے تھے, بدخوئیاں کرتے تھے, آپ یہ سارے کاموں کو چھوڑ دیا, اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی. آپ تیسرے دن آئے ہیں تو آپ کے دوست احباب کسی کی بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں یار خاموش ہو جاؤ. آگے سے پنجابی دے الفاظ تو انہوں ملیں گے, بھیا تو انہیں تقوی والا, بھیا تیرے انہیں دل دے اندر خشیت تو آئی, تو انہا حاجی صوفی بن گئے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے نے نوجوانوں سے خشیت کو چھین لیا ہے. ہم اس کو پرموٹ کریں کہ یار بڑی اچھی بات ہے, جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دیا ہمیں بھی اللہ ہدایت دے. تو نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کریں. اور جو انسان, جو نوجوان بڑھاپے میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے, نوجوانی کے اندر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نوجوانی کے اندر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں صرف کر دیتا ہے نا, آسمان سے اللہ بھی اس نوجوان کی جوانی پر تعجب کرتا ہے کہ اس کی نفسی خواہشات تھی, اس کا نفسی خواہشات تھی, اس کی زندگی کے معاملات تھے, مگر اس نے ساری معاملات کو چھوڑ کر, وہ بھی تو لوگ تھے نا کہ جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں کہ گھر کے اندر ایک بیوی ہے, حسن و جمال والی بیوی ہے, بستر بھی ایک اعلیٰ ہے, بستر بھی بہت پیارا ہے, بستر بھی نرم و ملائم ہے, مگر وہ نرم و ملائم بستر کو چھوڑ کر تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی تو جوانی ہے نا, صحابہ کرام کی تو بھی جوانی ہے نا. یہ جوانیاں آخر میں یہی پیغام ہے کہ جوانی اللہ کے اطاعت میں صرف کرو. اگر اللہ کے اطاعت میں صرف کر دی تو میں اسٹوڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جن نوجوانوں نے اپنی زندگی اللہ کے اطاعت میں صرف کر دی ہیں, اس دنیا سے چلے تو گئے ہیں, مگر رہتی دنیا تک اللہ ان کے نام کو زندہ اور روشن چاند کی طرح واضح رکھے گا. ان کا نام بلایا نہیں جا سکتا. اور جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے, دنیا کی محفل اور رنگ رنگیلیوں کی خاطر اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں, دنیا بھی برباد کر لی اور نوجوانوں نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے نوجوانوں کو خشیت الہی پر اللہ تعالیٰ ابھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ ہمارا نوجوان یہ ہمارے سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت, معرفت الہی اور ان کے دلوں کو اپنی خشیت الہی سے لبریز فرما دے. آمین. بہت شکریہ آپ صاحب, آپ نے بہت ہی آج علمی گفتگو اور دلوں کو بدل دینے والی, اگر انشاءاللہ
اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہ گفتگو ہمارے دلوں پہ اثر کرے اور عوام الناس کی اس لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اصلاح کا ذریعہ بنے. تو انشاءاللہ ناظرین پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ دوبارہ ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.